السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اچھے ہوں گے، میں بھی اچھی ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریے گا۔ اور میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گی، میں اپنی ہر ایک ویڈیو روز نماز کے لیے ڈالتی رہوں گی، کیونکہ نماز کی تاکید کریے، آپ نماز پڑھیے۔ نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے لیے بھی ہماری مشکلوں کا سہارا ہے۔ نماز ہمارے لیے ہماری جنت کی چابی ہے، کیونکہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم جنت میں، اور ہماری تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے کہا ہے پہلے نماز ہے، اس کے بعد ہی میں سب کی دعائیں قبول کروں گا، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگی جاتی ہے ضرور قبول، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شرابی جو اسلام میں سب سے حرام کام ہے، وہ شراب بھی ہے، ایک حرام کاموں میں سے ہے وہ شراب ہے۔ تو دیکھیے جب کوئی انسان شراب پیتا ہے، وہ شراب پی لیتا ہے تو پھر جا کر وہ اپنے گھر سو جاتا ہے، تو دیکھیے جب انسان اس نے اتنا حرام کام کیا ہے، جب وہ دوسری صبح اٹھتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے رزق نوازتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اسے کھانے اس کی اور بھی جو ضرورات ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی سانسیں بند کر دے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو وہ اٹھے ہی نہ صبح، اللہ چاہے تو اس کے فوت کر دے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے وہ چلا جائے اللہ چاہے تو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے جتنی زندگی لکھی ہے اس کے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں بھوکا سلاؤں گا لیکن تیرے بندوں کو کبھی بھوکا اٹھاؤں گا، لیکن تیرے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں سلاؤں گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ سے بہت سارے ایسے وعدے لیے، کیونکہ جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زیادہ سے زیادہ امت قریب ہوگی۔ ہاں، اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا مجھے پتہ ہے ہماری زیادہ سے زیادہ امت میری غریب ہوگی، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ میری جو غریب امت ہوگی وہی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے جتنا انسان یہاں اللہ تعالیٰ جس شوق سے اسے محروم رکھے گا، اسے پریشانی، آپ یہ مت سوچیے غریب لوگ یہ سوچتے ہیں ہم غریب، آپ غریب نہیں ہیں، آپ اپنے رسول اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ جو غریب ہیں وہ اللہ کے بھی سب سے قریب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب سے قریب ہیں۔ آپ نہیں جانتے، ضروری نہیں ہے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی سنتا نہیں ہے، اسے کچھ دیتا نہیں ہے، اسے مال اور زر نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس کا مانگنا بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس کا مانگنا پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محتاج ہی رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور زر دے، ہم اللہ کی راہ میں اس مال و زر کو تقسیم کرنے والے بنے، اللہ کے راہ میں اس مال و زر کو لٹانے والے بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے۔ جو غریب ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اب یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں غریب کیوں بنایا، اللہ نے ہمیں غریب بنایا، لیکن جتنے بھی غریب ہیں، وہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں، دولت مند ہیں، وہ پہلے نہیں جائیں گے جنت میں۔ جو جتنا دولت مند وہ اتنا ہی پیچھے ہوگا، اور جو جتنا غریب ہوگا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے وہ کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ ان پہ ہر ٹائم درود اور سلام بھیجتے رہے، کیونکہ ان کے لیے تو خیر اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے لگا رکھے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اس کے محتاج ہیں۔ جو بھی چیز ہم اس کے لیے کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کو یاد کر نماز پڑھیے، نماز کی تاکید کریے۔ آمین۔